بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے بیت اللہ سے 2 میل کے فاصلے پر کوہ حرا کے غار میں جایا کرتے اور گوشہ نشین ہو کر اپنے رب اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے۔ ایسی ہی کیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی گزر چکی تھی، جنہوں نے باری باری سورج، چاند، ستاروں کی حقیقت پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ان میں سے کوئی بھی کائنات کا رب نہیں ہو سکتا۔ غور و فکر کے بعد انہوں نے کہا، مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ انہوں نے خالق حقیقی کی جانب رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں راہ حق دکھا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سوالوں کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کر کے دیا۔ قرآن کا مقصد ہی انسان کو اپنی ذات سے متعارف کرانا اور اسے کائنات کی چھپی اور ظاہری حقیقتوں سے آگاہ کرنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پانی اور ستو لے کر غار حرا میں جایا کرتے اور واپسی پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ نبوت سے 7 برس پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشنی اور چمک نظر آنے لگی تھی، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ جو خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو دیکھتے، اس کی تعبیر دن کو ہو بہو صبح کے اجالے کی مانند سامنے آ جاتی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اظہار نبوت کا ارادہ کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے دور جنگلوں اور پہاڑوں کی وادی میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو وہاں پر درخت اور پتھر السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ادھر دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درختوں اور پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ 12 سال قبل از ہجرت 18 رمضان المبارک 14 اگست 610 عیسوی کی مبارک رات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے 40 سال پورے کر چکے تھے اور حسب معمول غار حرا میں مصروف غور و فکر تھے کہ بخاری اور مسلم جیسی معتبر اور مستند احادیث کے مطابق ایک فرشتہ حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا، جس سے مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا اور کہا، پڑھیے۔ اس بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا پڑھوں؟ فرشتے نے تیسری بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا اور کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے سے، اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہو گئی اور ان کو خوف لاحق ہو گیا کہ وہ نبوت کی اس قدر بھاری ذمہ داری کو کیسے پورا کریں گے، مگر رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھاری بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کر رکھا تھا اور یہ ارشاد فرما کر اپنے محبوب کی شان اور عظمت میں اضافہ کر دیا تھا، اور اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاری دل اور مختلف سوچوں کے ساتھ گھر جانے کے لیے غار حرا سے باہر نکلے۔ غار حرا سے اپنے گھر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کیفیت میں مبتلا رہے اس کا اظہار خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ یہ کیفیت معروف مورخ طبری نے مستند حوالوں کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ اور جب وہ فرشتہ چلا گیا میں کھڑا ہوا تو میری ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ میں زیادہ دیر کھڑا نہ رہ سکا اور زمین پر دو زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اسی حالت میں رہنے کے بعد میرے گھٹنوں میں طاقت آ گئی۔ میں کھڑا ہونے کے قابل ہوا تو غار سے باہر آیا اور گھر کی طرف چل دیا، لیکن ابھی میرے کندھوں پر لرزہ طاری تھا۔ میں ابھی پہاڑ کے ٹیلے کی آدھی راہ بھی طے نہ کر سکا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ یہ آواز آسمان سے آ رہی تھی۔ میں نے اوپر سے دیکھا تو ایک شخص جس کے رخسار انسانوں جیسے تھے آسمان کی وسعتوں میں کھڑا تھا۔ اس نے دوبارہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ میں جس سمت نگاہ ڈالتا اس شخص کو کھڑا پاتا حتیٰ کہ وہ غائب ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کمبل اڑا دیا اور دلاسا دیتے ہوئے کہا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے آبرو نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مفلس اور نادار ہو اس کو اپنی نیک کمائی سے حصہ دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حق کی وجہ سے کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مدد کرتے ہیں اور دستگیری فرماتے ہیں۔ آزمائش کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب سے بڑا آسرا معاملات اور حقوق العباد کا ہی تھا، جو رب کی نظر میں بہت پسندیدہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور مذہبی علوم کے ماہر مانے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے واقعے کی تفصیل سن کر کہا، یہ تو وہی پیغام ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، جی ہاں، جو شخص بھی اس قسم کی دعوت لے کر آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، لوگوں نے اس سے دشمنی کی۔ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرزور مدد کروں گا۔ اس تجربے کے بعد کچھ عرصے کے لیے جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی نہ دیے۔ اس میں کیا حکمت تھی، سیرت نگاروں نے اپنے تجزیے پیش کیے ہیں۔ یہ وقفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور و فکر کرنے اور جسمانی اور ذہنی بوجھ سے باہر نکالنے کے لیے دیا گیا۔ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ غار حرا کا تجربہ شاید ان کا وہم اور گمان تھا یا شاید ان کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت کے مطابق وہی بند ہو گئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بے قراری کے عالم میں بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اضطراب تھم جاتا اور قرار آ جاتا۔
ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچوں میں مگن کوہ ہرا کی جانب چلے جا رہے تھے کہ آسمان کی طرف سے آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو خلا میں ایک کرسی معلق تھی جس پر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا تھا جو غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسی حالت میں گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا رکا ہوا سلسلہ جاری کر دیا۔ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھئے اور لوگوں کو خبردار کیجئے اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجئے۔ اپنا لباس پاک رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ احسان کسی فائدے کی خاطر نہ کیجیے اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ قرآن پاک کی یہ آیت انسان کے لیے ایک بنیادی اور اہم پیغام ہے۔ انسان اگر اس پہلی وحی پر ہی عمل کر سکیں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتے ہیں۔ رب نے انسانوں کو اللہ کی عظمت کے اقرار اور عمل صالح کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے باور کروا دیا کہ تبلیغ دین کی راہ میں سخت مشکلات پیش آئیں گی اور لالچ بھی دیا جائے گا، لہٰذا صبر اور استقامت کی تلقین کی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی حالات کے بارے میں فرمایا، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پرورش کے اسباب پیدا کیے۔ دادا اور چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کرتے رہے اگرچہ وہ مالی طور پر کمزور تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی مالدار خاتون سے شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی دیکھ بھال کر کے آسودہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا شکر بھی ادا کریں اور اس کے دین کی تبلیغ بھی کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ نزول وحی کے بعد پہلا حکم نماز ادا کرنے کا جاری ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرنے اور نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کی۔ شب معراج سے پہلے صرف 2 نمازیں، 2 رکعت نماز مغرب اور 2 رکعت نماز فجر فرض تھیں۔ پڑھنے، جاننے، صفائی، احسان اور صبر کا حکم پہلے جبکہ نماز کا حکم بعد میں نازل ہوا۔ احسان کے بارے میں ایک اور ارشاد ربانی ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر احسان نہیں جتاتے، نہ احسان جتا کر دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔